قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بنیاد رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ یہ پروگرام رحمت للعالمین اتھارٹی کی معاونت کے ساتھ آپ پاکستان ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، رمضان المبارک کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی اور بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ مہینہ ہماری روحانیت کی تشکیل کرتا ہے، ہماری قدروں کی تشکیل کرتا ہے، اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور ہمیں ہر وقت یہ خیال اور یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ بہرحال آپ جتنی بھی عبادات کر لیں، جتنی بھی توجہات کر لیں، انسان ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے کوئی کمی رہ جاتی ہے، اور کہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ کاش اس کا جو ایک ایک عمل ہے وہ زیادہ تولا جائے، زیادہ اس کی اہمیت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خواہشات کو بھی سمجھتا ہے، اور اس کے قرب کے لیے جو لوگ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اس کی اہمیت کو اور اس کا جو مان ہے اس کو بھی سمجھتا ہے۔ صحابہ اکرام نے ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی اور یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، پہلی والی جو امتیں تھیں ان کے جو افراد تھے ان کے پاس بڑی عمریں تھیں، بڑا وقت تھا، وہ نیکیاں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرتے تھے، تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جو 1000 راتوں سے بڑھ کر ہے، 1000 سالوں سے بڑھ کر ہے، اور اس رات کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ اس میں جب عبادت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو کئی درجے بڑھا دے گا۔ رمضان المبارک میں ویسے بھی نیکیاں جب کی جاتی ہیں تو اس کے اللہ تعالیٰ درجے بڑھا دیتا ہے، تو اس رات کی اہمیت، اس رات کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ انسانیت کے آئین کی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے یہ مطالبہ کیا، یہ اس کے نزول کی رات ہے، لیلۃ القدر۔ قرآن میں اس بارے میں پوری ایک سورہ نازل ہوئی جسے سورہ قدر کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ خوش قسمتی سے ملک عزیز پاکستان کی بڑی جید شخصیات ہمیشہ کی طرح آج بھی موجود ہیں اور اس موضوع پر گفتگو کریں گی۔ ضرورت سمجھ کی ہے کہ ہم یہ جو گفتگو ہوتی ہے اس کو نہ صرف سنیں بلکہ اس کو اپنے عمل کے قالب میں لے کر آئیں اور اس کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کو اپنے وجود کا، اپنے فکر کا، اپنی روح کا مرکز بنانے کی کوشش کریں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب چیئرمین ہیں رحمت للعالمین اتھارٹی کے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور رمضان کے پہلے دن سے آج تک ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے رہے اور ہمیں گائیڈ کرتے رہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں تدریس سے منسلک ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ سجاد صاحب۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، یہ بھی کئی پروگراموں میں ہمارے ساتھ شریک رہے اور انہوں نے ہماری کئی اہم ایشوز پر، اہم موضوعات پر دینی رہنمائی کی۔ بہت شکریہ آپ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ روح رمضان ہے، یہ مغز رمضان ہے۔ تھوڑا سا بتائیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ قرآن کریم نے اس رات کو قدرت والی اور قوت والی کہہ کر کے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس رات جو ایک اہم واقعہ پیش آیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اس کلام کا نازل کیا جانا جو قیامت تک رہنمائی فراہم کرے گا، یہ اتنا اہم واقعہ ہے اور یہ اتنی بھاری ذمہ داری ہے جس کے لیے اس رات کو لازمی قدرت قوت والا ہونا چاہیے۔ لیکن تفصیلی مباحث سے بالکل ہٹ کر کے اگر دیکھا جائے تو یہ سورہ مختصر سی ہے، لیکن یہ کم از کم 3 چیزوں کو بڑا واضح کرتی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ قرآن کریم ایک تاریخی نزولی کتاب ہے، تاریخی نزولی کتاب، یہ میتھولوجیکل کتاب نہیں ہے، صحیح، اس کی تاریخ متعین ہے، صحیح، اور اگر آپ جائزہ لیں گے تو چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو،
وہ بدھوں کے کتب ہوں، ہندوؤں کی کتب ہوں، کسی کا بھی تاریخی وجود ثابت نہیں ہے صحیح، کہ وہ کب ہوا ایگزیکٹلی. یہاں متعین کر دیا گیا کہ اس رات میں جو قوت والی ہے، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے 21 سے 29 تک ایک رات ہے. اس کے درمیان جو بھی طاق راتوں میں اس کو یہ ایک رات یہ متعین ہو گیا گویا کہ ہسٹوریسٹی آف دا قرآن، کہ یہ ہسٹوریکل ڈاکومنٹ ہے. قرآن جو ہے وہ محض ایک قیاسی چیز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس سورہ نے یہ بھی طے کر دیا کہ یہ جو اس میں قدرت اور قوت ہے یہ کس چیز کی ہے. صحیح، یہ گویا کہ ایک انقلابی کتاب ہے، انقلابی پیغام ہے، جس نے پوری کائنات کے تصور کو، انسان کے تصور کو، تصور معیشت کو، صحیح، تصور سیاست کو، تصور معاشرت کو، حتیٰ کہ تصور آخرت کو صحیح، تبدیل کر دیا. کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ آخرت جو ہے وہ محض ایک خیالی چیز ہے. کچھ کا خیال تھا کہ دنیا کے اندر معیشت جو ہے وہ جس طرح چاہیں آپ کرتے رہیں، اور کچھ اوقات میں جا کر کے اپنے خدا کی بندگی کر لیں، دونوں کام ہوتے رہیں ساتھ ساتھ، دین بھی دنیا بھی. اس کتاب نے ان تمام پیمانوں کو تبدیل کر دیا صحیح، اور ایک ایسی اخلاقی تبدیلی کا اعلان کیا جس میں ہر چیز کا پیمانہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ یہ چیز کہاں تک توحید کے مطابق ہے. صحیح، ہم نے توحید کو دراصل ایک عقیدہ کر کے محدود کر دیا ہے. توحید محض ایک عقیدہ نہیں ہے، بلکہ توحید وہ کسوٹی ہے جس پہ ایک شخص یہ جانچ سکتا ہے کہ وہ جو کما رہا ہے صحیح، جائز ہے ناجائز ہے. صحیح، بالکل اگر وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہوئے حلال ذریعے سے حاصل کی گئی ہے روزی تو وہ حلال ہے. صحیح، اس لیے یہ پابندی توحید کی ہوئی. صحیح، اگر وہ لباس پہن رہا ہے تو یہ لباس جو ہے صحیح، یہ ساتر ہے، یہ زینت دینے والا ہے، یہ جسم کو تحفظ دینے والا ہے یا نہیں ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ توحید یہ کہتی ہے. صحیح، گویا توحید کی جو امپلیکیشنز ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کو محدود کر دیا ہے محض اس حد تک کہ اللہ کو ایک مان لیا جائے. صحیح، جبکہ اگر آپ ایک وقت میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ وحدہ لا شریک ہیں، صحیح، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو معیشت ہے اس کا انحصار ان قرضوں پہ ہے صحیح، جو فلاں بینک ہم کو دے گا تو ہم زندہ رہیں گے، ورنہ ہماری قومی موت واقع ہو جائے گی. صحیح، گویا کہ ہم نے ایک وقت میں اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے باوجود صحیح، اپنے معاشی معاملات کو وابستہ کر دیا، اور ایسے گھر میں نہیں سوچا صحیح، کہ ہمارا دفاع تو اس اسلحے کے اوپر ہے جو کہیں بنتا ہے، وہ ملک جب تک نہ دے گا ہم لڑ نہیں سکتے. صحیح، تو آپ نے ایک ہی وقت میں یہ بھی کہا کہ رب کریم آپ دفاع کرنے والے، مدافعت کرنے والے، اور صحیح، ساتھ ہی آپ ایک اور خدا کریٹ کر لیا ہوں، جو توحید کا منافی ہے. گویا زندگی کوئی معاملات ہو، آپ کو ڈیفینس اسٹریٹجی ہو، تعلیم ہو، یہاں جو چیز میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھنا وہ یہ کہ یہ جو رات ہے، اس رات میں وہ پیغام آیا جس نے ہر چیز کو توحید کا پابند کر دیا. صحیح، تیسری بات یہ کہ اس کتاب نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا مکمل ہدایت نامہ ہے، صحیح، تو اس کا لانے والا بھی خاتم النبیین ہونا چاہیے. صحیح، یہ ہو نہیں سکتا کتاب تو مکمل ہو پھر بھی کوئی تشریف لے آئیں اضافہ کرنے کے لیے. صحیح، گویا ختم نبوت کا انکار قرآن کریم کی تکمیل کا انکار ہے، صحیح، اور یہ انکار لازمی طور پہ سب سے بڑا کفر ہے. صحیح، تو اس رات میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ یہ جو ہدایت بھیجی گئی ہے یہ آخری پیغام ہے انسانوں کے لیے، آخری موقع ہے کہ وہ آنکھیں کھولیں، اس کو اختیار کریں صحیح، اور اپنی زندگی کو سنواریں. صحیح، اس بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک قدرت والی رات ہے. ہمیں روایت ملی ہے ابو ہریرہ کی، اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس رات کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا، جس اس رات کو پا لیا سب کچھ پا لیا. صحیح، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اشبار آنکھوں کے ساتھ، لرزے ہوئے دل کے ساتھ یہ اس بات کا اظہار کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور احتساب کرتے ہوئے آئندہ کے لیے یہ عہد کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ آئندہ نہیں ہوں گی، صحیح، اور اس میں استعانت اللہ تعالیٰ کی.
یہ قیام ہو، یہ رکوع ہو، یہ سجود ہو، ان تمام صورتوں میں اس احساس کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، یہ وہ پسندیدہ عمل ہے جس کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے نکلتے ہیں، صحیح، نکل کر کے وہ دیکھتے ہیں کون کس حالت میں ہے، اور پھر وہ رب کریم کو اطلاع دیتے ہیں کہ آپ کا فلاں بندہ آپ کے سامنے گرفتاری کر رہا ہے، یہ درخواست کر رہا ہے، یہ صدا کر رہا ہے، یہ معافی مانگ رہا ہے، اور رب کریم جو کچھ بھی وہ بندہ مانگتا ہے اس کو اس سے بڑھ کر کے دیتے ہیں، لیکن ان کا کام ہی یہ ہے کہ جتنی وہ فیاضیں دے سکتے ہیں وہ دیں، ان کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے رحمتوں میں، مغفرت میں، عفو درگزر میں، اور لوگوں کو برکات دینے میں۔ اور یہ رات ویسے بھی انعام کی رات ہے، اس بنا سے بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جو برکتوں والی ہے، جو فضل والی ہے، لیلۃ المبارکہ الدخان میں کہا گیا اسی کو یہاں قدر کہا گیا، تو اس میں برکت بھی ہے، اس میں وسعت بھی ہے، اس میں رحمتیں بھی ہیں، مغفرت بھی ہے، یہ گویا کہ پورے رمضان کا خلاصہ ہے ان تاخراتوں کے اندر۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی اہم بات، ایک بنیادی بات ہے کہ لیلۃ القدر کی بات آتی ہے، تو اچھا رمضان کا جس طرح اہتمام کیا جاتا ہے، تو رمضان کا ایک ایک عشرہ ہے، اس کی اپنی فضیلتیں ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ تو جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ تو جہنم سے نجات کے عشرے میں لیلۃ القدر آتی ہے، اور لیلۃ القدر نزول قرآن کی رات ہے، رحمتوں کے نزول کی رات ہے، اللہ کی انعامات کی برسات کی رات ہے، اور فرشتے اللہ کے اس زمین پر ڈھونڈتے ہیں، جو اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو ان کے لیے تو پروانے جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ انعام کی رات ہے۔ اچھا، کیا اعمال کرنے چاہیے اس رات کو کیونکہ رات ضائع نہ ہو جائے؟ بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس رات کی قدر و منزلت ہمارے سامنے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں ذکر کیا ہے 3 دفعہ قدر کا لفظ آیا ہے۔ صحیح۔ امام راضی نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ یہاں بیان کیا ہے کہ یہ جو رات ہے یہ بڑی قدر والی ہے، کہ اس میں وہ کتاب نازل ہوئی جو بڑی قدر والی کتاب ہے۔ صحیح۔ اس امت کے لیے یہ رات نازل ہوئی ہے، یہ امت بڑی قابل قدر ہے۔ واہ۔ اور جس ذات پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ بھی صاحب قدر ہے، سبحان اللہ۔ اور 3 ہی دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، قدر والی رات، قرآن کے لیے، قرآن کے لیے، امت کے لیے، اور آقا دو جہاں سے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس میں یہ بھی عظمت، ایک معنی اس کا تنگی کا بھی ہے۔ صحیح۔ ان معنوں میں کہ اللہ رب العزت روح الامین کے ساتھ فرشتوں کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، اس زمین پر بھیجتا ہے۔ صحیح۔ اس قدر فرشتے آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، فرشتوں کی آمد سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، جاتی فرشتے ہے۔ آتے ہیں۔ قدر کا ایک معنی تنگی کا بھی ہے۔ صحیح۔ اور پھر ایک معنی امام راضی نے اور خوبصورت بیان کیا ہے، یہ مفسرین کا اپنا اپنا منہج ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو عبادت کرنے والا ہے اللہ اس کی قدر و منزلت بھی بڑھا دیتا ہے، اللہ اکبر۔ کیونکہ وہ اللہ کے حضور، اللہ کے فرمان کے مطابق جو ہے اس کے سامنے سر و سجود ہے، اس میں اپنی دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ سے بخشش طلب کر رہا ہے، اور فرشتے اور روح الامین اسی لیے آتے ہیں، اور اللہ انہیں حکم دے کر بھیجتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ میری امت، میری انسانوں میں سے کون ہے جو مجھ سے مانگ رہا ہے۔ صحیح۔ تم اس بات کا گواہ رہو کہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ تو اس رات کے اندر اتنی فضیلت ہے، اس قدر فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو اس رات کے اندر من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اتنی بڑی عظمت ہے اس رات کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں بتایا کہ 3 طرح اس رات کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ یہ ہمیں علماء امت سے اور اولیاء امت سے اور اسی طرح اللہ کے نیک بندوں کی جو معمولات ہیں صحیح، اس رات میں وہ کس طرح گزارا کرتے تھے، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں جو پہلا حصہ ہے وہ آپ نوافل پڑھے، اب تر و تازگی ہوتی ہے، قیام کے لیے ذرا آدمی تر و توانا ہوتا ہے، آدھا وقت وہاں گزارے۔ صحیح۔ دوسرا حصہ اس کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ فجر کا قرآن پڑھنا بڑا مشہود ہے، صحیح، اللہ کو بہت پسند ہے کہ صبح کی سے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ صحیح، اور اس کا آخری حصہ مناجات کا ہے، دعاؤں کا ہے۔
صحیح. اب جو کچھ محنت کی ہے اللہ کے حضور اسی کی توفیق سے محنت ہوئی ہے، اپنی بخشش اپنے والدین کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے. صحیح. یہ انسانیت ہدایت کی طرف آ جائے، دعوت کی طرف آ جائے، فلاح کی طرف آ جائے، پوری امت. یہ کیونکہ یہ پیغام صرف اہل ایمان تک نہیں ہے، پوری انسانیت پوری تک. انسانیت یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. واہ. پوری انسانیت فلاح پائے، اس سے نصیحت حاصل کرے، اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے، صحیح. کیونکہ یہ پیغام پوری انسانیت اور قیامت تک کے لیے ہے. صحیح. اس لیے اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ نے اس کو فرمایا کہ آخری عشرے کے طاق راتوں میں، صحیح. اس میں ایک اور بڑی حکمت ہمارے علماء نے محدثین نے لکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ رات متعین کر کے بیان کر دی گئی تھی، صحیح. اور یہی خوشخبری آپ امت کو بتانے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں. آپ اس فکر میں لگ گئے کہ آپ کے ذہن سے یہ محو کر دی گئی. صحیح. یہ سبق بھی اس کے اندر کتنا پنہا ہے کہ یہ لڑائی جھگڑا کتنا نقصان دہ ہوتا ہے. صحیح. لیکن بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بتا بھی دیا کہ وہ ممکن ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ سوال پوچھا کہ آپ بتائیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے. صحیح. جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ حضور فرمایا کہ طاق راتوں میں، تو ان کی رائے یہ تھی کہ میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ طاق راتوں میں 27ویں رات شب قدر ہے. صحیح. پھر پوچھے اس کی آپ کیا توجیہ کریں گے، کس طرح 27 رات ہے؟ فرمایا اللہ کو طاق عدد بڑا پسند ہے. صحیح. طاق راتوں میں پھر 7 کا عدد بڑا پسند ہے. ہاں بالکل. سبع من المثانی یعنی 7 دن میں زمین آسمان بنائے. اسی طرح ہفتے کے 7 دن ہے. سورہ فاتحہ کی 7 جی. پھر ہم جب طواف کرتے ہیں تو 7 چکر لگاتے ہیں. تو یہ 27ویں رات اس طرح انہوں نے اپنا اجتہاد جو ہمارے سامنے رکھا ہے، اپنی محبت کو بھی یوں بیان کیا 70 ماہوں سے زیادہ. اور پھر اس سے بڑھ کر دیکھیے کہ ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کن سے پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے. اس سے یہ بھی سبق ملا کہ علم حاصل کرنے کے لیے یہ دیکھا جائے کہ جو بھی صاحب علم ہے اس سے سوال بھی ہو سکتا ہے، جا کے بیٹھ جائیں اور اس سے جو ہے اخذ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے ہر جو طاق رات ہے وہ بڑی قیمتی ہے. لیکن 27ویں رات خصوصی طور پر جیسی امت کے اندر ایک تواتر چلا آ رہا ہے، ہمیں پورا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس رات کو اور اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز سے شروع ہو جاتے عصر کی نماز کے بعد وہ مسجد میں آ جاتے تھے. طاق راتوں میں جی عصر کی نماز کے بعد وہ مسجد میں قیام کر لیتے تھے، اور صبح کی نماز طلوع فجر کے بعد ہو جاتے تھے حتیٰ مطلع الفجر کو جی جی لاش ہوئی کرتے ہیں. اچھا، آپ نے بڑی اہم بات کی کہ لیلۃ القدر کو نوافل ادا کریں، جی کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کے حضور مناجات کریں، توبہ استغفار کریں. تو ہمارے جو بزرگوں اور اسلاف نے طریقہ بتایا اس رات کو بسر کرنے کا، وہ یہ طریقہ ہے کہ اس طریقے میں کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک بڑی اہم بات ہے. کل ہم گفتگو کر رہے تھے باہر کے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ثابت ہوگا، کیونکہ کئی ملکوں میں تو ایک دن پہلے روزہ رکھا جاتا ہے، کوئی بعد میں. تو کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب 27ویں ہوتی ہے ان کے ہاں 28ویں ہوتی ہے، تو یہ کیسے تعین ہوگا کہ آج 27ویں ہے 28ویں؟ دیکھیے ایسا ہے، قرآن کریم کو بھیجنے والوں کو یہ معلوم تھا. صحیح، بے شک. کائنات اس نے بنائی ہے جی جی کہ یہ شکل پیش آئے گی، اسی لیے اس نے بعض چیزوں کو اس طرح چھوڑا ہے کہ آپ ان کو اختیار کر سکیں اور ان کا ثواب یکساں ہو. واہ. اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ جس وقت آسٹریلیا میں سورج طلوع ہو رہا ہے یہاں نہیں ہوگا، صحیح، اور اس لحاظ سے امریکہ میں رات ہوگی صحیح، اور وہاں پہ دن شروع ہوگا کس وقت. یہ اللہ کے علم میں تھی بات. یہ جاننے کے بعد اس نے اپنا کلام عزیز بھیجا اور رسول کو بھیجا اور بتایا کہ وہ ان طاق راتوں میں تلاش کرے. دوسری گزارش یہ کہ یہ جو ابھی ذکر ہو رہا تھا جھگڑے کا، صحیح، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھگڑا انتہائی مبارک جھگڑا تھا، صحیح، کیونکہ اس کی وجہ سے امت مسلمہ کو یہ پیغام ملا کہ آپ کو میں 27 کو نہیں بلکہ ہر طاق رات کو صحیح تلاش کرنا ہے. سبحان. اگر یہ طے کر دیا جاتا
کہ 27 ہے تو مجھے بتائیے کوئی بھلا آدمی 21 کو تلاش کیوں 23 کو ہاں، 25 کو جاگتا؟ صحیح، بالکل تو یہ جھگڑا بہت مبارک تھا کہ اس نے یہ شکل پیدا کی، اور اس کا پیغام ہی یہ ہے کہ ہر طاق رات میں اس کو تلاش کیا جائے اور وہ تمام چیزیں کی جائیں جن کا ذکر کیا گیا۔ صحیح۔ دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے دن اور رات کے فرق کا، یہ محض اس میں نہیں ہے، رمضان کے آغاز میں بھی ہے۔ آغاز میں بھی ہے، بالکل رمضان کا آغاز ہم کرتے ہیں صحیح۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ سورج کے غروب ہونے اور چاند کے پیدا ہونے میں جب تک کم از کم 15-12 گھنٹے نہ گزر چکے ہوں اس وقت تک آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے صحیح، سائنٹیفکلی، اور یہ چیز اسٹیبلشڈ ہے۔ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ نیول لیبوریٹری واشنگٹن ڈی سی کی پوری مینول ہے، اس کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں۔ تو سب کو معلوم ہے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان باتوں پہ بڑے بڑے مقالے اور جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ دین نے گنجائشیں دی ہیں ایک سے زائد، صحیح، بالکل کیونکہ دین آسان ہے۔ اس بنا پہ اگر کہیں پہ جہاں نظر آ گیا ہے وہ لوگ شروع کر رہے ہیں، یہ ان کا اختیار ہے، جہاں نہیں نظر آیا حدیث نے واضح کر دیا۔ صحیح، تو یہ جو نظام فطرت ہے دن اور رات کا، اس کی یہی حکمت ہے کہ اللہ کے بندوں کو آسانیاں ہوں، صحیح، اور اس بنا پر اس کے آغاز اور اختتام کے معاملے کو ہم متعین نہیں کر سکتے کسی اپنی ایک رائے کا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سائنس کی بنیاد پہ دیکھ لی ایک چیز اور یہ ہو گئی، صحیح، وہ غلط دعویٰ کرتے ہیں، وہ سائنس کو نہیں جانتے۔ کیونکہ سائنس یہ تو کہہ سکتا ہے کہ فلاں وقت چاند پیدا ہوا، اور اس کے بعد اگر اس پہ وہ وقت گزرا ہے تو امکان ہے، سبجیکٹ ٹو کلائمیٹک کنڈیشنز، صحیح، ڈسٹ لیول، لائٹ لیول، کلاؤڈ لیول، ان سب کو دیکھتے ہوئے ٹیمپریچر لیول، صحیح، محض ایک چیز نہیں ہے، یہ تمام چیزیں اگر الائنڈ ہیں جب آپ دیکھ سکتے ہیں، جب نہیں ہم ہی دیکھ سکتے۔ یہ شکل وہی ہے کہ ایک گلاس میں آپ ایک پینسل ڈال دیں تو آپ کو نہ ٹوٹی نظر آتی ہے، ٹوٹی نہیں ہوتی، وہ صحیح، سیدھی ہوتی، صحیح، لیکن چونکہ اس کا ایک نظام ہے شعاؤں کے جانے کا آنے کا، اس میں نہ پیسہ ہوتا ہے۔ صحیح، تو یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ جو مختلف جگہوں پر مطلب مختلف ہوتے ہیں، اس میں کوئی مخیر نہ بحث کی ضرورت ہے نہ پریشانی کی ضرورت ہے۔ صحیح بات، جہاں پر کسی نے چاند دیکھا ہے وہ آغاز کرے گا، جہاں پہ 21ویں شب آ رہی ہے وہ 21ویں شب ہے، صحیح ہے، کیونکہ چاند سے تو ہوگی نا، وہ صحیح، آپ تو یہ نہیں کریں گے خود، نہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ پورے ایک گزٹ نوٹیفیکیشن کر دیں صحیح، کہ چونکہ پاکستان میں ليلة القدر فلاں تاریخ کو متوقع ہے، ہر جگہ ہو جائے گی، اٹس میننگ لیس۔ صحیح، تو اس لیے اس پر گفتگو بھی ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں یہ لوگوں کو تاکید کرنی چاہیے کہ ان مسائل میں نہ الجھیں، جہاں کہیں بھی وہ پائے جاتے ہیں وہاں پہ چاند کے لحاظ سے اپنی طاق راتوں کا تعین کریں، ان میں سے ہر ایک میں وعدہ کریں۔ اور میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں نے یہ بھی عادت بنا لی نا بنی اسرائیل کے بچڑے والی، جی وہ کہ ہم نے وہ کیسی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، مطلب حجتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی رحمتوں کو تلاش کرنا ہے، اور یہ سفر ہے، یہ آپ کا اپنا سفر ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آج کی رات 27ویں ہے اور آپ کے مطلب کے مطابق وہ ہے، تو اس رات جا کے عبادت کریں۔ اس طرح کہ آپ فضول قسم کی بحثوں میں اپنا وقت گزارتے رہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور قرآن نے یہ بالکل واضح کہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں معاشرے کے اندر کہ جو لغو باتوں کے پیچھے دوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ چیزوں کی حقیقت اور معرفت کی طرف جائیں، وہ ان باتوں میں اپنے آپ کو الجھا دیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ليلة القدر کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں زیادہ سے زیادہ وہ ان باتوں کی طرف سوچیں بھی اور دیکھیں بھی کہ عبادات کے بارے میں آپ نے بات کہی کہ نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور یہ کیا کہتے ہیں مناجات جو ہیں وہی کرنی چاہیے۔ اچھا، بہت سے لوگ اس بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ نوافل تو خیر آپ پڑھیں گے، لیکن صلاۃ و تسبیح کے بارے میں بات کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے زندگی میں کم از کم ایک بار صلاۃ و تسبیح ضرور پڑھیں، اور رمضان کی جو طاق راتیں ہیں تو ہر طاق رات میں اس کا اہتمام کریں کہ آپ صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں۔ تو یہ صلاۃ و تسبیح کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیا ہے اور کیسے ادا کرنی چاہیے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ جی، رمضان کے آخری عشرے میں جو ہمیں طاق راتوں میں عبادات کی طرف ترغیب دی گئی ہے، تو اس میں طریقہ تو یہی ہے کہ
قرآن مجید کی تلاوت کرے، قیام کرے، رکوع و سجود کرے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی عطا فرمایا ہے کہ صلاۃ التسبیح کا طریقہ یہ ہے کہ کم از کم 2 رکعت نماز کے ساتھ، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے وہ کچھ ترتیب ہے، کچھ اس میں ترتیب بیان کر دی گئی ہے صحیح کہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ کس ترتیب سے اسے پڑھنا ہے، صحیح. وہ وہاں سے دستیاب ہوگا. اس ترتیب 2 رکعت اپنے علماء اکرام سے پوچھ لیں کہ وہ کس طریقے سے آپ نے پڑھنا 2 ہے. رکعت نماز پڑھنی ہے. اس میں جو مختلف صورتوں میں بیان ہے، سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ کے بعد کچھ ترتیب بیان کی گئی، کچھ تعداد کے لحاظ سے. جی ہاں، اس طرح اس کا اہتمام کر لیا جائے تو یہ کم از کم زندگی میں ایک دفعہ آپ پڑھیں، لیکن رمضان کے آخری عشر میں جتنا زیادہ اس کا. جی. اسی طرح یہ بھی ہے کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. صحیح. جو لوگ مالدار ہیں، یہ بھی ایک نیکی کا تصور ہے نا، اپنی اپنی صلاحیت ہے. صحیح. جس کے پاس مال و دولت ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے. صحیح. پھر ایک بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال پوچھا، یا رسول اللہ میں یہ رات پاؤں تو میں کیا دعا مانگوں؟ صحیح، بالکل. تو بڑی مختصر سی دعا ہے، اسے یاد بھی کر لینا چاہیے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو بخشنے والا ہے، تو بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے. یہ کثرت کے ساتھ یعنی دعا مانگنی چاہیے. اور سیدہ عائشہ پوچھ رہی ہیں، اللہ کے رسول جواب دے رہے ہیں، اس سے زیادہ. اور ایک دعا جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جو بڑی جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس دعا کے اندر ساری دعائیں جمع ہو گئی. قرآن کی اتنی جامع دعا سب کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے. دنیا میں جو بھلائی ہے میرے لیے بہتری ہے، جس کے اندر میرے لیے خیر ہے وہ بھی عطا فرما دے، اور جو میرے لیے آخرت میں خیر اور بھلائی. بندہ مومن دعا یہ کر رہا ہے کہ اس کائنات میں جو سب سے اچھا ہے جی جی میں ہم سب کے لیے مانگ رہا جی ہوں، تو یہ کر رہا ہے. اچھا، مجھے وہ ایک واقعہ یاد ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرما رہے تھے، اپنے لیے دعا کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے کہا کہ علی جب دعا کرو تو سب کے لیے کیا کرو، تو سب میں آپ خود بھی شامل ہو جائیں گے. تو آپ کی جو بھی پریشانیاں ہوں، جو بھی مصیبتیں ہوں، تو آج کل امت مسلمہ جس حالت زار سے گزر رہی ہے، پاکستان جس صورتحال سے گزر رہا ہے، تو پاکستان کو بھی اور ہم سب کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو دعاؤں کی اشد ضرورت ہے کہ ہم پورے امن عالم، پورے عالم میں امن کے لیے ہم دعا کریں. اور میرا خیال ہے کہ دعا کرتے ہوئے کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. یہ کوئی مجھ سے اور آپ سے تھوڑا ہی مانگا جا رہا ہے، تو اللہ کی ذات سے مانگا جا رہا ہے، تو اللہ کے پاس سے بے تحاشا ہے. یہ رات ہے ہی دعاؤں کے لیے، صحیح، مناجات کے لیے ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو یہ رات خیر اور سلامتی والی ہے، جیسا قرآن فرما رہا ہے کہ جو اس رات کو پا لے گا اور اس خیر سے حاصل کر لے گا وہ تمام خیر پا لے گا، تمام خیر پا لے گا. اور جو اس سے محروم رہا وہ ہر نیکی سے اور بھلائی سے محروم رہا. صحیح. اس لیے اس کو اتنی قدر کرنی چاہیے کہ اس کا ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ، ایک لمحہ جو ہے بڑا قیمتی ہے. اسے اللہ کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں، اور اللہ کی حضور اپنے آپ کو پیش کرتے، نیک اعمال، ذکر اذکار بھی کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو وہ کلمات جو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے. اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بڑے خوبصورت نام ہیں، مجھے ان ناموں سے یاد کرو. ان ناموں سے یاد کریں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. ان کو پکارو، اسی سے یاد، خود یعنی طریقہ بھی خود بتا دیا. مجھے پکارنا کیسے ہے، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، جب بھی تم مجھے پکارو گے میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. پھر اسی کے ساتھ آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب ایک طریقہ بھی ہمیں حضور نے دعا کرنے کا سکھایا. ایسا نہیں ہے کہ فوراً اپنی طلب اور اپنی جو ہے جو چیز چاہتے ہو اس کو جو ہے تم مانگنا شروع کرو. سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرو. بالکل. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. پھر اس کے بعد اپنی بخشش کی دعا مانگو، اپنی خطاؤں پر ندامت کا اظہار کرو. پھر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دعا مانگو. ایک طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. تو اس کو اگر ہم اختیار کر لیں گے تو یہ بھی ایک عبادت ہے. دعا بھی عبادت ہے، بلکہ عبادت کا عبادت. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بہت خوبصورت بات کی کہ آپ دعا کس طریقے سے کریں اور کون سی دعائیں کریں، کون سی مناجات کریں. لیکن میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہیں. وہ ایک چھوٹا سا افسانہ میں نے پڑھا چند سطروں کا. اس میں یہ کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ اگر
روزے کی حالت میں پانی میرے حلق سے نیچے چلا جائے تو کیا اس سے روزے پر فرق پڑے گا؟ لیکن وہ جو شخص تھا وہ اپنی بہنوں کا حق وراثت جو تھی اس کو حلق سے نیچے اتار کے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ فوت ہو گیا. تو اس کی بہن آئی تو اس کے چہرے سے اس نے کفن اتارا اور اللہ سے دعا کی. دعا تو نہیں بد دعا ہوگی. وہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ جس طرح اس نے دنیا میں میرا حق لوٹا ہے نا، تو اس طریقے سے اس کو جنت کی خوشبو نہ لگنے دینا. ہمارے ہاں ہم اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں اور پھر عبادات کی طرف بہت شور اور شغف کے ساتھ ہم جاتے ہیں. والدین سے ناراض ہیں، والدین سے ملتے نہیں ہیں، ان کا ادب اور احترام نہیں کرتے. صلہ رحمی جو ہے وہ ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے اور ہم ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک رات عبادت کر لی جائے بس اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا. تو وہ کسی نے کہا تھا بڑا مشہور کہ طواف کعبہ بھی کیا، گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے شیطان بھی، راضی رب رحمان بھی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کام جو ہیں ہم اپنی مرضی کے کریں، دین ہماری مرضی کا ہونا چاہیے اور خوش اللہ کی ذات ہونی چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو مخلوق خدا کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اس کے بعد ہم مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا ایسی عبادات قبول ہوں گی؟ اور یہ لیلۃ القدر میں تو بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. جی، رب کریم نے اس بات کو واضح فرما دیا ہے کہ جو انسانوں کے حقوق ادا نہیں کرے گا اس کو وہ معاف نہیں فرمائیں گے. یہ جب تک اس شخص سے خود اپنا حساب کتاب صاف نہ کر لے اس کے اوپر کرم نہیں کیا جائے گا. جس سے بڑی بات متعین ہو جاتی ہے کہ ہمارے ہاں جو حقوق کی پامالی ہے اور خاص طور پہ جو اقربا کے حقوق ہیں ان کی تو بے انتہا پامالی ہے. جیسا آپ نے ذکر کیا، میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے وہ نوجوان جو روزگار کی تلاش میں ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک سے باہر وہ 5 سال 10 سال رہیں جتنا رہنا ہو، اور وہاں سے وہ سال میں ایک مرتبہ چند سکے ٹرانسفر کر دیں والدین کو، یا ایک ٹیلی فون کال کر لیں اور کہہ دیں کہ جی ہم آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں اور چھٹی ہو گئی، یا برتھ ڈے پر فون کر لیا، ہیپی برتھ ڈے کر لیں، کام پورا ہو گیا. قرآن کریم تو بڑا واضح طور پہ اس کو بتاتا ہے کہ اگر ایک یا دونوں تمہارے پاس موجود ہوں اور اس عمر کو پہنچ جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کانسیپٹ ہے کہ وہ موجود ہوں ایک دوسرے گھر میں جو سینئر سٹیزن کے لیے ہے، بزرگوں کے لیے، اور وہاں جا کر کے اس کو قرآنی آیت اس کی تردید کر دیتی ہے کہ تمہارے ساتھ وہ موجود ہوں اور ان سے اف نہ کرو. تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ بہت سے کانسیپٹ ہمارے یہاں فلوٹ کر دیے گئے ہیں نوجوانوں میں خاص طور پہ، اور مجھے دکھ ہوتا ہے سن کر کے کہ پاکستان میں بھی ایسے گھر بنائے جا رہے ہیں جو معمر افراد کے لیے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بڑی خدمت فرما رہے ہیں. یہ خدمت یہ ہے کہ آپ ان کی اولاد کو تعلیم دیجئے، اور تعلیم نہ ہو تو سزا دیجئے، کیونکہ وہ ایک دین کے منافی کام کر رہے ہیں. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کرے، اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ان کی تادیب کی جائے، کیونکہ یہ معاملہ محض انسانوں کے اپنے طے کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ طے کر دیا گیا ہے کہ حقوق العباد کو ادا کرنا ہے ان کو. تو عبادت جو ہے اور نیکی جو ہے وہ محدود نہیں ہے نماز و روزے تک. قرآن نے اس کو واضح کر دیا، بار بار یہ کہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہوں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ بعض لوگ فرائیڈے مسلم ہیں، بعض عید کے مسلم ہیں، اور بعض تمام دنوں کے مسلمان ہیں. تو یہ جو تقسیم ہے یہ اسلام میں نہیں پائی جاتی. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ دین کو قبول کرتے ہیں تو پھر آپ اس کی ہر چیز پر عمل کیجیے، پورے داخل ہو جائیں، اور اس میں حقوق کی ادائیگی بے انتہا ضروری ہے. اچھا، یہ ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات آپ نے کی. ایک اور بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین کی طرف سے یا جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی طرف سے بعض اوقات محبت میں ایک انتہا ہو جاتی ہے. 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، تو ایک بچے کے ساتھ حد سے زیادہ لاڈ کا پیار کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. بیٹیوں کے مقابلے میں بیٹوں کے ساتھ بہت زیادہ لاڈ پیار کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور بیٹیوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنا حق اپنے بھائیوں کو معاف کر دو. اچھا، یہ والدین کی طرف سے کیا جا رہا ہوتا ہے. اور پھر بعض اوقات مائیں اپنی بیٹیوں سے دعا کروا رہی ہوتی ہیں کہ بیٹا دعا کرو کہ تمہارا کوئی بھائی پیدا ہو جائے، یعنی اسے بتایا جاتا ہے کہ کتنا غیر ضروری آئٹم ہو گھر میں. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ والدین بعض اوقات وہ جو قرآن نے بتا دیا
کہ آپ کی وفات کے بعد ہی آپ کی وراثت ان اصولوں کے تحت اور اس تقسیم کے تحت ہو جائے گی، لیکن والد کیا کرتا ہے کہ کبھی بڑے بیٹے کے نام پر، کبھی درمیانے بیٹے کے نام پر ساری ان کو منتقل کر کے چلا جاتا ہے۔ اپنی وفات کے بعد بھائیوں کے درمیان نفرتیں اور جھگڑوں کی بنیاد والدین کا یہ جو عمل ہے یہ بنتا ہے، تو تھوڑا سا اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ اسلام کی تعلیمات ہمیں کیا کہتی ہیں؟ جی بالکل، یہ اصل میں یہ ہے کہ جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں، معاشی، معاشرتی، سماجی، ان تک ہم نے اس کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ والدین کی حقوق، رحمت للعالمین، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، کہ جو رشتہ داروں کا حق ہے وہ قربا جی وآت ذی القربیٰ، اسی طرح جو ان کا حق ہے اسے فوراً ادا کرو۔ اور جہاں تک والدین اور کا اولاد کے ساتھ ایک تعلق ہے، صحیح، ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ والدین کی بنیادی ذمہ داریوں میں یہ بات بھی ہے کہ بچوں کے درمیان کوئی تفریق نہ کرے، تفریق نہ کریں، صحیح، کوئی تفریق نہ کرے۔ ایک محبت کا ہو جانا اپنی جگہ، ایک لگاؤ ہو جانا وہ اپنی ایک فطری ایک پہلو ہے، لیکن آپ کے اندر رہنا وہ اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ اس محسوس طرح کرے۔ نہ کہ دوسرے کو اس کا احساس ہو جائے اور وہ اس سے ایک تفریق محسوس کرے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو ان کے حقوق بھی متعین کر دیا اللہ رب العزت نے، اس میں سے انسان کو کوئی اختیار نہیں دیا کہ آپ یہ کام کریں کہ انہیں آگ کر دیں، یا اس کے بچیوں کا جو حق ہے وہ نہ دیا جائے، بچوں کو ادا کر دیا۔ یہ اور عموماً جو سب سے لاڈلا بچہ ہوتا ہے نا، پھر آنکھ بھی اسی کو کیا جاتا ہے، پہلے اس کو خراب کیا جاتا ہے، جب وہ خراب ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں یہ ہمارا نافرمان ہے، اسے آگ کر دے۔ تو یہ اصل بنیادی تعلیمات ہیں، یہ ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے، اسے سیکھنا چاہیے، جو شریعت ہمیں بتاتی ہے، کیونکہ ایک گھرانہ، ایک معاشرہ جو بنیاد ہوتا ہے، ایک خاندان سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ جب حقوق و فرائض کی نہیں سمجھے گا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، تو وہ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کس طرح ادا کر سکیں گے۔ اس لیے والدین کی کیا حقوق ہے، اولاد کے کیا فرائض ہیں، یہ بڑی بنیادی، اسی طرح زوجین کے، ہمسایوں کے، رشتہ داروں کے، یہ سب حقوق اللہ رب العزت نے متعین فرما دیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں اس معاشرے کے اندر ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح۔ ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں لیلۃ القدر کا، ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مفہوم ہے کہ یہ کتنی قدر والی رات ہے، کتنی عظمت والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مانگو میں اسے عطا فرماتا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 شخصیات، 4 لوگ ایسے ہیں جو اس رات کے اندر بھی وہ اللہ رب العزت سے اپنی بخشش نہیں کروا سکیں گے۔ فرمایا ایک عادی شرابی جو شراب پیتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو والدین کا نافرمان ہے، اور تیسرا وہ آدمی جو قطع رحمی کرنے والا ہے، صحیح، یعنی رشتہ داروں کی حقوق ادا نہیں کرتا، اور چوتھا وہ شخص جس کے اندر ایک، یعنی اس طرف ایک اشارہ ہے، علامت بیان کی ہے کہ لوگوں کے ساتھ بغض و حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے۔ اب اس میں پورے اخلاق آ گئے، پورے اخلاقیات، بے شک۔ تو دیکھیے یعنی عبادات، ہماری جتنی بھی عبادات ہیں ان کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ بھی ہے، معاشرت کے ساتھ بھی ہے۔ ہم صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی ایک سب سے بڑا مقصد ہے، لیکن یہ عبادات ہمارے اندر وہ حسن سیرت پیدا کرتی ہے جو مطلوب ہے، محمد سے مطلوب ہے، جو انسان سے، مسلمان سے مطلوب ہے۔ اس لیے یہ ایک پورا پیکج ہے، اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے تو تب ہم جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کی جو بخششیں ہیں، اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ کی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں کہ خود قرآن حکیم میں ابھی ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے، جو فرائض ہیں والدین کے حوالے سے، اوروں کے حوالے سے، اس کے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اسی آیت کے آخر میں، وہ یہ کہ اللہ کے موقع بھی حدود ہیں، حدود ہیں، صحیح، اور حد کا لفظ آپ جانتے ہیں لیگل ٹرم ہے، صحیح، بالکل، اخلاقی اس میں عمل نہیں ہے محض کہ آپ بھلائی کر دیں، نہیں، یہ قانونی اس کی امپلیکیشن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ صحیح، یہ اور دوسری وہ ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے والدین سے بڑھ کے اللہ کی کیا نعمت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اس دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، سارے معاملات وہ کرتے ہیں۔ اور اسی لیے قرآن کی اور حدیث کی اور پیغمبر علیہ السلام کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق کا جو بیانیہ ہے، جو آج دنیا لے کر کھڑی ہوئی ہے،
یہ اللہ کے رسول نے سے حقوق کی بیانیہ کا جو علم تھا وہ کتنا پہلے یہ اٹھایا اور یہ بتایا کہ والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق، بچوں، تو ہر چیز کے بارے میں ہمیں کہیں ہمیں یہ ملازم کے حقوق ہیں، ملازمین کے حقوق ہیں سر وہاں پہ، بلکہ ہم تو یہ بھی دیکھا جی کہ جنگ کے حالت جنگ میں بوڑھوں کے حقوق، خواتین کے حقوق اور پھر درختوں کے حقوق، کھیتوں کے حقوق تک بیان کیے گئے کہ آپ نے کیسے وہ کرنا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کا ہمارے معاشرے میں تکرار نہیں ہوتا، یہ آوازیں ہمارے معاشرے میں بالکل ماند پڑ گئی ہیں اور نفرت کی اور تعصب کی آوازیں بہت زیادہ بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور ہمارے اس پروگرام میں نام ہی ہے نا بنیاد رمضان، کہ یہ جو بنیاد ہم بنیاد سے بات کر رہے ہیں، کہ یہ جو عقیدے کی بنیاد ہے، فکر کی بنیاد ہے اور اچھے اخلاق پر مبنی معاشرے کی بنیاد ہے، وہ اس کے ساتھ مل کے چلتی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ اور پھر کیونکہ اب تو یہ بالکل رخصت ہونے والا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ پتہ نہیں کیا ایسا معاملہ ہے کہ وہ آنے سے پہلے تو لگتا ہے کہ 30 دن کیسے گزاریں گے اور پتہ نہیں چلتا 30 دن گزر کیسے جاتے ہیں، تو وہ سمجھ ہی نہیں آتی، یوں لگتا ہے کہ جیسے 10 دن بعد ختم ہو گیا ہے، اتنا جلدی وہ گزر جاتا ہے، تو وہ ٹائم بھی بہت ہی کم ہوتا ہے اور ہم تو مصروف بھی تو زیادہ رہتے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو آخری 1-2 دن رہ گئے ہیں، ان 2 دنوں میں ہمیں اپنے جن لوگوں کے بارے میں اشارہ کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ یہ وہ، تو کیا خوشخبری ہے کہ جو اپنی انا کے بت کو اپنے پاؤں تلے کچل کے ان لوگوں کے پاس چلا جائے جن سے ناراضگی اور بھلے غلطی ان کی ہے، تو انا کو کچل کے چلا جائے۔ بہت اہم بات کہی ہے آپ نے، اور اس بات کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم ان پیغامات کو نہ صرف ٹی وی کے ذریعے بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں، صحیح، انہیں اس بات پہ آمادہ کریں کہ تعلقات کو جوڑیں، دلوں کو جوڑیں، جس سے کہ امت میں استحکام پیدا ہو، خاندان میں استحکام پیدا ہو، رشتوں کا احترام پیدا ہو۔ تو اور دین کا مدعا ہی یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس دین میں لوگ اجتماعیت کے اندر ہوں، انفرادی طور پہ نہ ہوں۔ جو آخری عشرے کی ایک چیز بڑی اہم ہے وہ یہ کہ ان 10 دنوں میں اگر اعتکاف کر لیا جائے تو یہ بہت ہی برکت کا باعث ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے حیات مبارکہ میں اعتکاف کبھی نہیں چھوڑا، کسی بھی رمضان میں، صحیح، ہر رمضان نے کیا، اور آخری رمضان میں 20 دن کا کیا، محض دن کا نہیں۔ صحیح، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی غیر معمولی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کی برکات بھی ہیں۔ صحیح، اور اگر کوئی پورے 10 دن کا نہیں کر سکتا تو کم از کم وہ کچھ وقت کا کرے، صحیح، اس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ صحیح، ایک شخص مسجد میں داخل ہو کر کے نیت کرتا ہے پورے اعتکاف کی، نیت کرتا ہے 3 دن کی، 2 دن کی، 1 گھنٹے کی، چند لمحات کی، صحیح، وہ اس عرصے کے لیے معتکف ہے، اس پہ وہ اعتکاف کے احکام نافذ ہو جاتے ہیں، اس کے وہ سارے ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ صحیح، یہ دین کی وہ وسعت ہے جس کو ہم دیکھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ لازمی طور پہ 10 دن ہی مجھے بیٹھنا ہے۔ اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے کم بیٹھے، کم بیٹھے، لیکن پورا اہتمام کرے، چاہے چند لمحات کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ تو نیت کو دیکھتے ہیں، اور اس بات کی وضاحت احادیث سے ہو جاتی ہے کہ یہ گو عرصہ 10 دن کا ہی ہے، لیکن اس سے کم بھی ہو سکتا، کم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ میں چاہوں گا کہ پیغام لوگوں تک پہنچے کہ اس آخری عشرے میں کچھ نہ کچھ وقت اعتکاف کے لیے نکالیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس عرصے میں اپنے آپ کو ہر چیز سے کاٹ کے، خاص طور پہ موبائل شریف سے کاٹ کے، موبائل شریف سے، موبائل شریف ہے شریر ہے، اس سے کاٹ کر کے صحیح، رحمت للعالمین قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین۔